ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ تم اپنوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیتے ہو، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، پھر ازراہ ظلم و زیادتی ان کے خلاف چڑھ چڑھ کر آتے ہو، وَإِن یأتوکم اسارا، اور اگر وہ لوگ قیدی بن کر آ جائیں، تفادوہم، تو ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، تو کیا تم کتاب کے بعض احکام مانتے ہو، وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا انکار کر دیتے ہو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، بھلا جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مشرکین مدینہ کے دو مشہور قبائل اوس اور خزرج مدینہ میں آباد تھے، اور یہ آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، اور یہود مدینہ کے دو قبائل بنو قریظہ اور بنو نذیر ان عرب قبائل کے حلیف بن کر ان کو باہم لڑاتے رہنے کا کردار ادا کیا کرتے تھے۔ بنو قریظہ تو قبیلہ اوس کے حلیف تھے اور بنو نذیر قبیلہ خزرج کے۔ یہود گو تعداد میں کم تھے مگر یہ مالدار قوم تھی، اور اوس و خزرج کو لڑا کر اپنا سیاسی تفوق برقرار رکھتے تھے اور اسلحہ بھی بیچتے تھے، جس کے یہ تاجر تھے۔ ان یہود کی بالکل وہی مثال سمجھیے جو آج سے کچھ مدت بیشتر روس اور امریکہ کی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں اسلام کی دشمن تھیں اور آپس میں بھی ان میں اختلاف تھا، لیکن اسلام دشمنی میں دونوں متحد ہو کر مسلمان ممالک کو آپس میں لڑاتی رہتی تھیں۔ ان میں سے کوئی ایک مسلمان کا حلیف بن جاتا اور دوسرا دوسرے کا۔ اس طرح یہود کئی طرح کے فوائد اٹھاتے تھے، ان کا اسلحہ بھی فروخت ہوتا تھا اور سیاسی تفوق بھی برقرار رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود سے 4 عہد لیے تھے۔ ایک، وہ ایک دوسرے کا خون نہ کریں گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کریں گے، ظلم اور زیادتی پر مدد نہ کریں گے، اور فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑا لیا کریں گے۔ اب قبیلہ اوس اور خزرج کی جنگ میں بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی آپس میں حلیف ہونے کی حیثیت سے لڑتے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے۔ اب ایک جنگ میں مثلاً اوس اور بنو قریظہ کو فتح ہوئی تو لازماً بنو نذیر کے قیدی بھی ان کے ہاتھ آتے تھے، اور بنو نذیر ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے تھے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی جاتی تو کہتے کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا اللہ کا حکم ہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ ان سے جو جنگ کرتے ہو تو وہ اللہ کے کس حکم کے تحت کرتے ہو، تو کہتے کیا کریں، اپنے دوستوں یعنی حلیفوں کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ گویا 3 کام تو اللہ کے حکم کے خلاف کرتے تھے اور ایک کام اللہ کے حکم کے مطابق، جس کا سبب بھی وہ خود ہی بنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حرکات پر گرفت کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص بعض احکام شریعہ کی تعمیل کرے اور جو حکم اس کی طبیعت یا عادت یا مرضی کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دے تو بعض احکام کی تعمیل اسے کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، اور ایسا انکار دراصل پوری کتاب اللہ کا انکار ہوتا ہے۔ ایسے لوگ حقیقتاً اپنے نفس کے پیروکار ہوتے ہیں، کتاب اللہ کے نہیں ہوتے۔